العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی المطہا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام ماؤں بہنوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری سحریاں، ہماری افطاریاں، ہمارے روزے رکھنے، قیام اللیل سب اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا اجر دنیا اور آخرت میں سب کو عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ 3 اشروں پر مبنی، یعنی کہ 3 گھنٹوں پر مبنی، 1 اشرہ 1 گھنٹے کے برابر. تو اس طرح 3 گھنٹوں کا یہ پرچہ پیپر کمپلیٹ ہونے کو ہے. اگر ممتحن کمرہ امتحان میں یہ اعلان کرے کہ صرف پیپر ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے تو اچھے طالب علموں کی حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنی رفتار تیز کر دیتے ہیں کہ کمی بیشی رہ جائے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی سعادتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے اپنی کوششوں سے شروع کر دیں، تیز کر دیں، اور اس میں مغفرت، رحمت، اللہ کی برکتیں اور آخری اشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا اعلان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، چاند رات جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیلۃ الجائزہ ہے، جس میں سارا ٹیسٹ کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس نے جو پیپر دیا ہے یہ کیسا ہے. تو اس میں پھر انعامات تقسیم کر دیے جاتے ہیں. تو لہذا عتق من النار کا سرٹیفکیٹ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دے دے، جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ، اور اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. اور اس عشرے کی مخصوص دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اور ہمارے گناہوں سے بھی درگزر فرما. جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے یہ ہے یہودیوں کی خاصیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ ایمان والو، اس زمین پر بسنے والے صرف 2 بڑے گروہ ہیں جو تمہارے اصل دشمن ہیں. بلحاظ دشمنی وہ سخت ترین ہے تمہارے خلاف، وہ ہیں یہودی اور مشرکین. یہ دونوں دشمن انتہائی خطرناک ہیں، جن کو اللہ خود کہتا ہے بلحاظ دشمنی یہ سخت ترین ہے. عداوت کے اندر دشمنی میں یہودی تو ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، تو مشرکین، اصل مشرکین کا پورا جو وطن ہے وہ ہندوستان ہے. ہندو، بتوں کے پجاری، واضح شرک کرنے والے، بتوں کے سامنے بیٹھنے والے، ان کو سجدہ کرنے والے، ان سے اپنے مرادیں پوری کروانے والے، اور وہ مسلمانوں کے بڑے سخت خلاف. یہ کبھی آپ لوگوں نے مناظر دیکھے بھی ہوں گے کس انداز میں مسلمانوں کا کلا کما کرتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان دونوں کو جرأت کیوں ہوئی، یہودیوں کو بھی اور مشرکین کو بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 جنگیں خود لڑی ہیں.
جن کو غزوات کہا جاتا ہے، جن میں خود تلوار اٹھائی ہے، اور 86 جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی گئی، تو آپ نے سپہ سالار مقرر کر کے بھیجا، اس کو سریات کہا جاتا ہے۔ غزوات اور سریات کی ٹوٹل تعداد جو ہے یہ تقریباً 113 جنگوں بنتی ہے، 86 سریات اور 27 غزوات، 113 جنگیں 9 سالوں کے اندر لڑی گئی۔ پہلی جنگ جو غزوہ بدر ہوئی وہ 2 ہجری میں ہوئی، پہلا سال سکون سے گزرا، جس کو ہم کہتے ہیں سکون سے گزرا، سکون نام دیتے ہیں جس میں جنگ نہ ہو۔ تو اس طرح 9 سالوں میں 108 مہینے بنتے ہیں، ان 108 مہینوں میں 113 جنگیں ہوئی ہیں، 108 مہینوں میں 113 جنگیں ہوئی ہیں۔ یہ ہر مہینے کی جنگ نہیں بنتی، 25 دن کے بعد جنگ بنتی ہے۔ اور اس دور کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرن خیر القرون، تمام ادوار سے بہترین دور اگر ہے تو مجھ محمد کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس سال جنگ نہ ہو وہ بہترین سال ہوتا ہے۔ ہماری نظر میں یہ ہے کہ سکون اور امن سے گزرا سال، قطعاً نہیں۔ مسلم کا شیوا ہے کہ وہ ہمیشہ تجارت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی؟ وہ ہے جہاد۔ کیا ہے؟ جہاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 113 جنگیں جو آپ کے دور میں لڑی گئی، ان میں صرف 1 یا 2 جنگیں عیسائیوں کے خلاف ہوئی، باقی سب مشرکین اور یہودیوں کے خلاف تھے۔ اور یہودیوں کی خباثت اتنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تنہا مسلمان کسی یہودی کے قابو میں آ جاتا تو یہودی کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو میں ختم کر دوں۔ یہ حالت تھی، اور ان کی دشمنی شروع سے ہی ہے۔ بنی اسرائیل کہلواتی ہے، اسرائیلی، اور بنی اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے 12 بیٹے یوسف علیہ السلام سے بیٹے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ احد عشر کوكبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، چاند اور سورج کو بھی دیکھا، رأیت لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، خواب دیکھا۔ تو 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلوائی، اور سب سے زیادہ خطرناک جو بیٹا تھا ان 11 بیٹوں میں سے 12 میں، وہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا تھا۔ جانتے ہو کون تھا؟ اور اس کے نام کے یہ لوگ اپنے آپ کو فخریہ کہتے ہیں، ہم یہودی ہیں۔ یہودا تھا۔ تو یہودا شروع سے ہی حاسد نسل کا، حاسد عادت کا تھا، اس میں حسد اور جیلسی بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ حسد کی انتہا تھی کہ یوسف علیہ السلام کو بھی برداشت نہیں کر سکا کہ ابا اس سے محبت زیادہ کرتا ہے۔ اصل جھگڑا یہی تھا کہ ابا کی توجہ ساری یوسف کی طرف کیوں ہے، لہذا یوسف کو ختم کر دو، ابا کی توجہ ہماری طرف آ جائے۔ تو ختم کرنے کا طریقہ یہی آزمایا گیا کہ کنویں میں پھینک دو۔ یہ دشمنی کا آغاز اور حسد کے انتہا۔ اللہ نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ تجھے پہچانتے ہیں اپنی اولادوں کی طرح، جس طرح ماں باپ اپنے اولادوں کو پہچان لیتے ہیں، اس طرح یہ پہچانتے ہیں کہ تو حق اور سچ ہے، لیکن ضد یہی ہے کہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں، یہ اسماعیل کے نسل سے کیوں پیدا ہوئے۔ یہ حسد ہے، حسد کی بنا پہ دشمنی کا آغاز ہوا، اور پھر ان میں شرارتیں کرنا، انتہا کا، سازشیں انتہا کی شروع سے ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہوتے ہی، پہنچتے ہی سب سے پہلے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جس کو میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے۔
تمام یہودی قبائل اکٹھے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوا، یعنی کہ تمام کمیونٹیز کا جو مدینہ کے اندر تھیں، اور معاہدہ یہ ہوا کہ ہم اب امن سے رہیں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے، اور باہر سے حملہ آور ہوگا کوئی تو سبھی مل کر ہم دفاع کریں گے، یہ معاہدہ۔ لیکن سب سے پہلے شرارت کرنے والے بھی یہی یہودی۔ 3 ہجری کا واقعہ ہے کہ خانچہ فروش ایک لڑکی بنو قینقاع کے محلے میں چلی گئی، مارکیٹ میں چلی گئی۔ بنو قینقاع کا کاروبار تھا یہ زرگر جولریز کی دکانیں تھیں، تو انہوں نے اس کا چادر اتارنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ پھر آخر کار شرارت کے ساتھ اس کی چادر ایک چھوٹی کے ساتھ باندھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، جب اٹھی تو چادر اتر گئی۔ وہ اپنی عزت بچاتے ہوئے بازار میں نکل آئی تو ہوڈی کر رہے ہیں، شور مچ رہا ہے، اس کی نظر ایک صحابی پر پڑ گئی۔ فوراً کہنے لگی کیا محمد کے مدینے میں کسی کی اور عزت بھی محفوظ نہیں؟ وہ اتنا کہنا تھا، صحابی کی غیرت ایمانی نے جوش مارا، تلوار نکالی، لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں ایک یہودی قتل ہو گیا، مارا گیا۔ تمام یہودیوں نے مل کے صحابی کو شہید کر دیا۔ اس جھگڑے کا واقعہ پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بنو قینقاع کو دیس نکالا نہیں دے دیتا واپس مسجد میں نہیں آؤں۔ بنو قینقاع یہودیوں کو دیس نکالا، آخر کار ان کو مدینہ چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ یہ ہے غیرت ایمانی۔ ہمیں غیرت سکھائی گئی ہے کہ ایک عورت کی خاطر، ایک لڑکی کی خاطر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلوار لے کر نکل رہے ہیں کہ اس کی عزت کیوں نہیں بچی، کیوں محفوظ نہیں۔ ہم اپنے آنکھوں سے کتنے بچوں کی عزتیں لٹتی ہوئی اور لاشیں تڑپتی ہوئی دیکھتے ہیں، لیکن غیرت کا نام تک نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیرت ہمیں سکھائی تھی وہ کیوں نہیں؟ غیرت کا عالم یہ تھا، شور بپا ہوا، نماز فجر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلے پہ کھڑے ہیں، اقامت ہو چکی ہے، شور بپا ہوا، رک گئے، ابھی شروع نہیں کی جماعت۔ پوچھا کیا جھگڑا ہے، کس چیز کا شور ہے؟ کہنے لگے ہماری عورتیں مسجد کی طرف آ رہی تھیں، یہودی نوجوانوں نے انہیں گھیرا ہے، روکا ہے، رستہ روکنے کی کوشش کی ہے، یہ شور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سلام پھیرنے سے پہلے ان یہودی نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد پڑھی۔ اتنی چھوٹی صورتیں پڑھی گئی، لمبی جماعت نہیں کروائی، حالانکہ 40 سے 100 آیات نماز فجر میں پڑھی جاتی تھی، لیکن نہیں، 3 آیات کی صورتیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلام پھر اور فرمایا کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان کے یہودی نوجوانوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ تو ان کو سزا دی گئی۔ یہ تھی غیرت ایمانی، لیکن آج اس کا نام تک نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اسلام کا فلسفہ ایسے ہی نہیں کہ ہر وقت لڑائی پہ رہنا، ہر وقت لڑائی پہ تیار نہیں رہتا مسلمان اس وقت تلوار نکالتا ہے جب پانی سر سے گزر جائے، یعنی کہ گلے کو پڑے کوئی۔ 5 وجوہات ہیں جب تلوار نکالنا ہے، جو اللہ نے ارشاد فرمائی، حکم دیا، اے میرے حبیب وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ ان کو مارو اسی طرح جیسے وہ تمہیں مارتے ہیں، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دو جس طرح یہ تم لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں۔ تو یہ غزہ میں کیا ہوا؟
بے در بے گھر مسلمانوں کو کیا گیا، لیکن ہمیں حکم کر دیا گیا کہ ان کو بھی اسی طرح کرو۔ لیکن ہم لوگ دو الفاظ کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، صرف دو جملے جنہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ہم نے تلوار پھینکی، کہا ہم تو امن کی آستہ اڑانے والے، امن کی فاختہ اڑانے والے لوگ ہیں، امن پسند ہیں۔ اس نے ہمارے غیرت ایمانی کو ختم کر دیا۔ آج یہ حالت ہے کہ کبھی آپ کلپ دیکھیں ہندوؤں کے، 100 مسلمان آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں بھیڑوں بکروں کی طرح، اور 1 یا 2 گھونڈے برچھے لے کر پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہندو، اور مسلمان بھیڑوں بکریوں کی طرح منہ چھپا رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ اور پھر کیا، جہاد تو ہم کریں گے ہی اس وقت جی جب ہمیں خلیفہ وقت حکم دے گا۔ یہ سب سے بڑا ناٹک، سب سے بڑا ڈرامہ ہم مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے کہ خلیفہ وقت اجازت دے گا تو ہم تلوار اٹھائیں گے۔ گھر کا خلیفہ کون ہوتا ہے؟ باپ۔ اگر باپ گھر میں نہ ہو، کہیں گیا ہو، گھر میں گھونڈے آ جائیں، بہنوں کو اٹھانے کی کوشش کریں، تو میں اپنے باپ کا انتظار کروں گا؟ قطعاً نہیں، فوراً میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ ابے کو حکم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہ خلیفہ وقت ہو، کیا کہتے ہیں، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ رقص کرے گی، نہ رادہ ناچے گی۔ ہماری حالت یہ ہے کہ نہ خلیفہ وقت ہو، نہ ہم جہاد کریں، نہ ہم تلوار اٹھائیں۔ 5 وجوہات کی بنا پہ تلوار اٹھانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے، ایک انتقامی کیفیت، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو اسی طرح وہیں پہ مارو جہاں وہ تمہیں مارتے ہیں۔ اور دوسری دفاعی صورت ہے، غزوہ بدر میں کر کے دکھائی، دفاع کیا تھا، رستہ روکا تھا مشرکین کا کہ مدینے نہیں پہنچنے دینا، 80 میل دور ہی روک دیا، 70 سردار گرفتار کر لیے اور 70 قتل کر دیے گئے، اور مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوا۔ تھا کچھ بھی نہیں، پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس چھڑی ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے، یعنی کہ نہتے خالی ہاتھ وہاں پہنچے 313، اور مشرکین کا سب سے بڑا سردار ابو جہل میدان میں کھڑا ہے۔ چھوٹے بچوں نے، معصوم بچوں نے صحابی سے پوچھا، انکل مشرکین کا سردار ابو جہل کون ہے؟ بڑا نام سنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یوں ابھی اشارہ کیا کہ وہ ہے، تو میرے اشارہ اس کی تک پہنچنے سے پہلے وہ دونوں بچے وہاں پہنچ چکے تھے، اور دونوں بچوں نے اس کو گرایا، سردار کو بچوں نے مارا۔ اور جب بڑے آگے پہنچے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک بچہ جب بھاگتے ہوئے تلوار لے کے اس کی طرف لپکا تو ایک کافر نے تلوار ماری، اس کا بازو ہڈی ٹوٹ گئی، بازو اس کے چمڑے کے ساتھ لٹک گیا، اس نے اپنے بازو پہ پاؤں رکھ کے اپنا بازو علیحدہ کر لیا کہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ یہ کیا تھا؟ جذبہ ایمان نہیں تھا کہ میرا بازو جاتا ہے تو چلا جائے، اس مشن میں میرا بازو رکاوٹ بن رہا ہے تو یہ بھی میں اتار کے رکھ دوں گا۔ آخر سردار کو گرا لیا تو بڑوں نے جا کے پھر اس کا سر قلم کیا۔ جب سر قلم کیا تو بڑا زوم ہے، کہنے لگا تھوڑا سا نیچے کر کے اتارنا، پورا سر گردن پوری آئے تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے۔ اور یہ زوم کون سا تھا بھلا جانتے ہو؟ ہماری طرح کا زوم کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، بس بخشی ہوئی روح ہے، ہمارے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ آ گیا ہے۔ قطعاً نہیں، مت بھولنا یہ سرٹیفکیٹ جنت کا نہیں ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ فدخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ فدخل الجنہ۔
جس شخص نے صدق کے قلب سے دل کی سچائی سے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے دل کے خلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقا من قلبی تو ہم سمجھتے ہیں، وما اخلاصھا، اس کا اخلاص کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاصھا ان تحجزہ عن محارم اللہ، اس کا اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی ہر حرام کردہ چیز سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اور حرام چیزیں کھاتے پھرتے رہے، سود بھی کھاتے رہے، فراڈ بھی کرتے رہے، استحصال بھی کرتے رہے، اپنے بھائی کا مال بھی لوٹتے رہے، قطعاً نہیں۔ کچھ تقاضے ہوں گے کلمہ کے، تقاضے یہی ہیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے حکم ہے نا کہ دشمن سے انتقام بھی لینا ہے، دشمن سے دفاع بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ اور تیسرا بڑا حکم وقت وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، ان سے اس وقت تک لڑائی کرو جب تک اللہ کا دین نافذ نہیں ہو جاتا۔ اور چوتھی وجہ، اگر کوئی دشمن تمہارے ساتھ معاہدہ کرتا ہے امن کا، سکون کا، جنگ نہ کرنے کا، اور پھر وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر لیتا ہے، بدعہدی کر لیتا ہے، اس کو بھی ختم کر دو۔ یہ چوتھا ہے تلوار اٹھانے کا وجہ۔ تلوار اٹھانے کی چوتھی وجہ یہ ہے، بنو قریظہ نے بدعہدی کی، غزوہ احزاب کے موقع پر دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوا، خندق کھودی گئی، بنو قریظہ نے بدعہدی کی، میثاق مدینہ کی، تو مشرکین مکہ کا ساتھ دیا اندر خانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، جنگ ختم ہوئی، دشمن بھاگ کھڑا ہوا، نکل گیا، تو جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ آپ نے اپنے جنگی لباس اتار دیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں جنگ تو ختم ہو گئی، دشمن تو چلا گیا۔ نہیں اللہ کے رسول ابھی تو جنگ ہونا ہے، چلیے بنو قریظہ کی طرف، انہوں نے بدعہدی کی ہے، نقض امن کیا ہے، نقض عہد کیا ہے، چلیے اٹھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ بنو قریظہ کی طرف چلو، محاصرہ کر لیا۔ آخر کار معاہدہ ہوا کہ صلح فلاں شخص کرے، جو فیصلہ وہ کر دے گا ہمیں قبول ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا کہ آجو بھائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، فیصلہ کیا انہوں نے تورات کے مطابق کہ ہر جوان کو، ہر بالغ کو قتل کر دیا جائے، ہر بوڑھے کو غلام، ہر عورت کو لونڈی، اور ان کا ساز و سامان بطور مال غنیمت قبضے میں لے لیا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تورات کا فیصلہ ہے، جو تورات میں فیصلہ دیا گیا ہے، بدعہدی کا، عہد توڑنے کا، معاہدہ توڑنے کا، تو ہر بالغ کو قتل کر دیا۔ کچھ 400 یا 450 یہودیوں کو قتل کیا۔ ضربت علیہم الذلہ، یہ شروع سے ہی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ہولوکاسٹ میں کیا ہوا تھا؟ 30 لاکھ یہودی یا 33 لاکھ سے زیادہ یہودی قتل کیے گئے، اور کہتے ہیں کہ ہٹلر نے چند بڑے یہودی چھوڑ دیے اور کہا کہ تمہیں میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں، تمہارے خوف ڈر سے نہیں، اس لیے کہ تم اپنی حرکتیں کرو گے، لوگ کہیں گے ہٹلر نے جو مارا ہے درست مارا ہے، اگر تمہیں بھی ختم کر دیا تو لوگ مجھے ہی ظالم سمجھیں گے، اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم پھر جا کر اپنی حرکتیں دکھاؤ لوگوں کو، اپنی کرتوتیں دکھاؤ، اور لوگ پھر مجھے درست کہیں گے۔ آج وہی حالت ہے، یہ اپنی کرتوتیں دکھاتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے ہٹلر نے جو کچھ کیا تھا درست کیا تھا۔ زندہ جلائے گئے 30 لاکھ یہودی، اللہ نے خود فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان پر رسوائی، ذلت تھوپ دی گئی ہے، یہ کبھی سکون سے نہیں رہیں گے۔ افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہم 2 جملوں کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، ایک امن کے آستہ اڑا رہے ہیں، اور دوسرا ہم کہتے ہیں پردہ حیات و آنکھوں کا ہوتا ہے، منہ ڈھانپنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پتہ کیا ہوا؟ بے حیائی کا عروج ہوا، بے پردگی سے بے حیائی کا عروج ہوا، زنا عام ہوا، پھر اس کی خوشنودی کے لیے دولت کی بڑھوتری، عورت کی خوشنودی کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جس قوم میں سود اور زنا عام ہو جائے وہ قوم بھوکی اور دوسرا اپنے دشمن سے ہمیشہ خوف زدہ رہتی ہے۔ آج ہم اپنے دشمن سے خوف زدہ ہیں، اور سب سے بڑا دشمن یہودی اور ہندو کے بارے میں یہ قرآن میں بتایا والذین اشرکوا، جو شرک کرنے والے مشرکین ہیں، ان دونوں سے ہم ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اعمال دیکھنے کیا ہے۔ یہ عذاب ہے بھائی، عذاب، اس کو ہم عذاب سمجھ نہیں رہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید عذاب وہ ہوتا ہے جس سے بلڈنگیں میں اڑنا شروع ہو جائیں، بلڈنگیں گر جائیں، یہ عذاب سمجھتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر آزماتے ہیں بڑے عذاب دینے کی بجائے کہ شاید یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، شاید یہ لوٹ آئے۔ لیکن بدقسمتی کا عالم کہ ہم سمجھنے والے ہیں ہی نہیں، تو مار کھا رہے ہیں، ذلت و رسوائی تھوپ دی گئی ہے۔ پانچویں بڑی وجہ مظلوم کی پکار پر تلوار نکالنا۔ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان کمزوروں کے لیے، ان عورتوں بچوں کے لیے کیوں نہیں تلوار اٹھاتے؟ ہم تو ان کی چیخیں دیکھتے ہیں، ان کے تڑپتے ہوئے جسموں کو دیکھ کر کروٹ بدل کے سو جاتے ہیں۔ ہماری غیرت کے عالم تو یہ ہے۔ کتنی موویاں ہم نے دیکھی انہی کی بیچاروں کی، کتنے کلپس دیکھے تڑپتے ہوئے بچوں کے، لیکن غیرت نام کے ٹس سے مس نہیں، کیوں؟ غیرت تو ہے ہی نہیں۔ نہ غیرت سکھانے والا نبی رہا، نہ وہ غیور مسلم۔ محمد بن قاسم کتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا، اس کے بعد وحی نہیں آتی تھی۔ وہ امتی محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا فرد تھا۔ ایک عورت کی پکار پر ہندوستان کے بخی ادھیڑ دیے تھے اس شخص نے۔ 17 سال کی عمر میں لشکر لے کر پہنچا، کوئی جہاز نہیں، کوئی ٹینک نہیں، کوئی توپیں نہیں، کوئی گاڑیاں نہیں تھی، پیدل تھے، 4000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پہنچے، تھکے ماندے۔ یہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قوت تھی، طاقت تھی، لیکن وہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیا وہ کلمہ بدل گیا ہے؟ وہ الفاظ بدل گئے ہیں؟ قطعاً نہیں، صرف یہ ہے کہ ہم نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی۔ کاش حلال و حرام کی تمیز کرتے تو آج ہمارے اندر بھی غیرت ایمانی ہوتی۔ جب حرام کا لقمہ ہمارے اندر ہے تو غیرت کیسے پیدا ہو؟ ہم تو کوئی لمحہ بخشتے ہی نہیں جہاں سے ہم لوٹ مار نہیں کرتے، وہ چاہے مسجد کا غلہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ یہ ہماری لوٹ مار کی انتہا ہے، تو پھر غیرت کہاں سے آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں بھی قرون اولیٰ جیسے مسلمانوں کی اور صحابہ جیسی غیرت ایمانی ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔